نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو ہیں اس ایشو میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ اسامہ ابن زید جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابی تھے، کیونکہ زید ابن حارثہ کے وہ بیٹے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ گود میں ایک طرف زانوں پہ سیدنا حسن ابن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے تھے اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ بڑے سے بڑا صحابی نبی علیہ السلام جب جلال میں ہوتے تھے، غصے کی حالت میں، کوئی سفارش نہیں کر سکتا تھا تو اسامہ ابن زید کو بھیجا جاتا تھا کہ اس پہ حضور غصہ نہیں کھائیں گے۔ وہ جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا اس میں بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا تھا۔ اتنا لاڈلا صحابی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی وفات کے وقت جو لشکر اسامہ بھیجا ہے، بڑے بڑے صحابہ کو ان کے انڈر لگایا ہے، ان کی عمر صرف 15 سال تھی اسامہ ابن زید کی، بمشکل۔ اور کچھ اصحاب نے تان کیا تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں ممبر کے اوپر آئے، آپ فرمایا اس سے پہلے تم اس کے باپ کے اوپر بھی تان کرتے تھے اور مجھے اس سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا، حالانکہ حضرت عمر نے پھر مشورہ دیا۔ بڑے جلالی انداز میں حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ تم اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے میں اس عمارت سے ہٹا دوں جس کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، تیری ماں تجھے روئے عمر۔ یہ الفاظ ہیں، یہ عرب کا محاورہ تھا، غصے میں بولا جاتا تھا۔ تو بھیج دیا، اور وہ اسامہ ہے، اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ ابن زید ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں ضمیر ان کو ملامت کرتا رہا۔ انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر حضور سے آ کے خود ہی بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میرے سے ہو گیا، کیونکہ اندر گلٹ تو تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ پھر آپ نے کہا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اور آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو میرا دھل جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے یعنی اعلان برات کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ کہ ایک بندہ جو یقیناً ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ کوئی شخص آ کے کلمہ پڑھ کے بھی کہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی نہیں کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، کسی نے کوئی 295C کے اوپر بات کر دیا اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے چک دو۔ اور یہ چک دے بھی صرف نے غریب بندے نو، جتنے بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں نا ان سے کہتے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اپنا بیان واپس لیں، ادھر نہیں کہتے چک دو کیونکہ آپ چکے جاندے نے۔ اور کوئی غریب آدمی کر دے انہوں کہتے ہیں نہیں جی چک دو، پیچھے سنبھال لیں گے۔